نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے محبت کے لیے بنایا ہے، پاکیزہ محبت کی بات کر رہا ہوں، مگر عورت کو اپنی اولاد کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ جو میں ایک اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک نہیں ہے، 100% ٹھیک نہیں بھی ہے، لیکن میں اپنا مشاہدہ بہرحال بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو وہ اپنی رائے جو ہے نا کمنٹ میں لکھ سکتا ہے۔ میں اسی پر ایک واقعہ جو ہے نا وہ آپ حضرات سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کمرے میں تھا، میرا چھوٹا بیٹا تھا اور میری اہلیہ تھی۔ ہم سخت سردی کے دن تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے 104 بخار تھا اور میرے چھوٹے بیٹے کو 101 بخار تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، ہم 3 ہی لوگ تھے کمرے میں تھا، میرا بیٹا تھا، میری اہلیہ تھی۔ 104 بخار ہونے کے باوجود میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اور میں محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ میری بیوی یا میری اہلیہ کی تمام تر توجہ اپنے بیٹے کی طرف ہے، وہ میری طرف بالکل بھی توجہ نہیں کر رہی۔ میں نے جس وقت یہ نوٹ کیا تو بری طرح نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے میں بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوا، لیکن جلد ہی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عورت نام ہی اس ہستی کا ہے جب اس کو ممتا کی دیت کر دی جاتی ہے، جب اس کو عورت نام ہی اس ہستی کا ہے کہ جب اس کو ممتا دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور نتیجہ بھی میں نے نکال لیا کہ اگر اولاد کو اگر کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو اس کا واحد حل ماں کی آغوش ہے۔ تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا اور رات کے تقریباً کوئی 12:30-1 کا ٹائم تھا، سردی سخت تھی، تو اسی اثناء میں نے ہمت کی، اٹھا اور اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا۔ تو میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو والدہ فوراً اٹھ گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے والدہ میری ہی انتظار میں تھی۔ مجھ سے پوچھا، بیٹا طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہرحال میں نے اپنی ساری سچویشن اپنی والدہ سے بیان کی۔ والدہ نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور بالکل 1 سال کے بچے کی طرح مجھے انتہائی محبت اور توجہ کی ہیوی ڈوز دی اور ممتا تھراپی کی۔ اور صبح تک میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا، میڈیسن بھی لی تھی، لیکن صرف میڈیسن نے مجھے وہ کردار یا وہ صحت، روبہ صحت ہونے میں وہ جو ہے نا وہ مدد نہیں کی جو میری آغوش تھراپی نے یا میری ممتا تھراپی نے کی، اور میں صبح تک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر تو تقریباً روز کا یہ معمول تھا کہ میں جب بھی باہر سے آتا تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس، اپنی ماں کے پاس بیٹھتا اور ان کی جو ہے نا وہ صحبت میں بیٹھتا، ان سے حال احوال کرتا، ان کے آغوش میں بیٹھتا، ان کی گود میں جو ہے نا اپنا سر رکھ لیتا، اور وہ مجھے بڑی انتہائی محبت اور توجہ کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ ہیوی ڈوز دے دیتی اور میری سارے دن کی تھکان جو ہے نا وہ اتر جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب باہر سے کہیں سے آ رہا تھا، سخت سردی تھی، تو میں نے محسوس کیا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہلکا ہلکا سا بخار سا مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بعد کی بات ہے، تقریباً 2-4 سال بعد کی بات ہے۔ تو میں اسی نظریے سے گھر کی طرف قدم تیزی سے اٹھتے چلے جا رہے تھے میرے، کہ میں جا کر اپنی جو ہے نا وہ والدہ کی آغوش میں یا گود میں سر رکھتا ہوں اور میری جو ہے نا وہ تھراپی ہو تاکہ۔ لیکن میں جو ہی میں گھر پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی کہ میری والدہ بھی شدید بخار میں ہے۔ تو جو ہی میں نے اپنی والدہ کو اس کنڈیشن میں دیکھا تو مجھے تو اپنی ساری بیماری بھول گئی۔ میں ان کی میڈیکیشن میں اور ان کی علاج میں، دوا دارو میں جو بھی تھی وہ میں نے کیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، میڈیسن لے کر آیا، ان کی جو ہے نا وہ خدمت توازو جو تھی دبانے شبانے کی، ٹانگیں وانگیں دبائی، ان کی میڈیسن وغیرہ دی، تو میں کچھ سکون محسوس کیا میں نے۔ اور میں نے جب دیکھا کہ والدہ میڈیسن لینے کے بعد، دوائی لینے کے بعد ہلکی سی غنودگی ان کو آ گئی ہے، تو میں اسی نظریے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے گھر میں آ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، تقریباً کوئی گھنٹے ڈیڑھ کے بعد، یہ رات کے تقریباً کوئی 12 سوا 12 کا ٹائم تھا،
تو مجھے چھوٹے بھائی کی کال آئی. میں نے جب اسکرین پہ نمبر دیکھا تو ایک ہی لمحے میں بے شمار خیالات میرے دماغ میں ہوا کے جھونکے کی طرح آئے اور گزر گئے. اور میں نے سمجھا یا اللہ خیر. اسی اسنا میں نے کال ریسیو کی تو بھائی نے کہا والدہ پوچھ رہی ہیں بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ والدہ کی اپنی یہ حالت ہے، لیکن اس حالت میں بھی ان کو اپنی اولاد کی فکر ہے. تو اب کچھ عرصہ پہلے میری والدہ دنیا سے جا چکی ہے. اب ممتا تھراپی مجھے نہیں کہیں ملتی. آغوش وہ والدہ کی گود یا وہ آغوش تھراپی مجھے نہیں کہیں ملتی. یقیناً اب باہر کی جس وقت تھکان دور کرنے کے لیے گھر جاتا ہوں تو ایک جگہ خالی محسوس ہوتی ہے. میری والدہ تو الرحمن کے پاس چلی گئی ہیں. یقیناً وہ بہت اچھی حالت میں ہیں اور اپنا اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے. تو بہرحال یہ ایک مشاہدہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ والدہ کی محبت عزیز دوستو بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ انسان کی پریشانیاں بھی ختم کر دیتی ہے اور اس کی جو تھوڑی بہت جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دیتی ہے. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسا کرتے نہیں ہیں. ماں باپ کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن یہ آغوش تھراپی والی یا ممتا تھراپی والی کنڈیشن ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے کہ ماں کی محبت اور ان کی توجہ کی ہیوی ڈوز وہ نہیں لیتے ہیں. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو یہی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ماں سے ممتا تھراپی ضرور کرایا کریں. یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے. ہماری اخروی زندگی بھی اس میں جو ہے نا وہ بنتی ہے، دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا